تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، اور راحت قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اور آپ اگر عاشق رسول اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو پھر اس کی مناسبت دیکھیں کہ نماز کے لیے ہمارے دل میں رجحان کیسا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر نماز کے لیے رجحان نہیں ہے اور وہاں آ کے ہمارا عشق سرد پڑ جاتا ہے تو پھر ہمارا عشق نہیں ہے، ابھی بہت کچا ہے۔ اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ ہے خام ابھی، کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں اسے تھام ابھی اور اپنے سینے میں اس کو تھام کر کے پختہ کرنا پڑے گا۔ تو نماز یہ سکون آور ہے، تسکین آور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز سے جو ہے وہ انسان بھاگے اور فرار اختیار کرے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری دو وصیتیں کی، اہم ترین وصیتیں، ایک تو عورت کے بارے میں، اور جو کمزور باندیاں تمہاری ملک میں ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا حضور نے فرمایا الصلاۃ نماز۔ تو یہ آخری حضور علیہ السلام کی وصیت ہے جو امت کے نام ہے، نماز کی تلقین۔ اب یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، میں نے کہا کوئی پیچ فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے میں دقت ہو کہ دل کو صاف کیسے کرنا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑے میلے ہو گئے تو 2 آنے کا صابن لائیں گے اور کپڑے صاف کر لیں گے، یہ میلا ہو گیا ہے تو وہاں سے ریگ مار لائیں گے اور اس کو صاف کر لیں گے، تو دل میلا ہو گیا تو یہ بھی سیدھا ضابطہ ہے کہ ذکر کی کثرت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ یہ ایک طے شدہ، جس طرح دو سے ضرب کھاتا ہے تو جواب کے اندر حاصل ضرب 4 آتا ہے، اس طرح یہ سیدھا ضابطہ ہے۔ اگر صفائی قلب کی، طہارت دل کی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت ذکر سے اپنے دل کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا سامان کرنا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر کی کثرت کریں اور دل صاف نہ ہو، دل ستھرا نہ ہو، دل کو پاکیزگی نہ ملے، اور نماز سے دل کو پاکیزگی نہ ملے۔ یہ تو قانون دے دیا اور یہ ایک ہمارے سامنے ضابطہ رکھ دیا، لیکن انسانی زندگی کی کمزوریوں کو بھی میرے اللہ نے بیان فرمایا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تمہارے سامنے بالکل سیدھا 2 ٹوک ضابطہ موجود ہے اپنے باطن کی ستھرائی کا، اپنے اندر کو صاف رکھنے کا، لیکن تم اتنی محنت اس کے لیے نہیں کرتے جتنی تم دوسری چیزوں کے حصول کے لیے کرتے ہو۔ تو کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یعنی تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری کوشش، تمہاری جدوجہد دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کو جمع کرنے میں لگی رہتی ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں تو دن کے 24 گھنٹوں کے اندر ہماری بھاگ دوڑ زیادہ تر کس چیز کے حصول کے لیے؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزتوں کے حصول کے لیے، لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ یہی ہماری زندگی کا زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے، اور جو اس میں تھوڑا وقت ملتا ہے نماز کا، اگر پڑھتے بھی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں جائیں اور پہلے واپس نکل آئیں، اور جلدی نماز کو جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ہی ایمان سے ہے۔ یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا۔ تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی۔ تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑہ ہو گیا۔ اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے۔ ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں، تو وہ پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز۔ تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔
اب یہ جو کچھ ہوا ہے ایک قانون پاس کر لیا گیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے تھے، مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد. اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں اور اس کے منفی اثرات ہیں، ایک عورت اگر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے تو کل وراثت کے اندر وہ پورا حق لے گی، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ مرد لکھا ہوا ہے. ایک مرد جو ہے وہ خاتون بن جاتا ہے تو وہ عورتوں کے واش روم میں گھس جائے اور پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ میں تو عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بتاؤ کیا ہوگا؟ معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے اور کس رخ پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا؟ جس معاشرت کی اصطلاحات میں حیا آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں تقوی آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں عفت، پاک دامنی، اس طرح کی اصطلاحات ہیں جس قوم کی، اس قوم کے ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں یہ قرارداد آتی ہے، پھر باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بنتا ہے اور پھر باقاعدہ عملی تنفیذ ہوتی ہے. اور جن این جی اوز نے کروڑوں نہیں اربوں روپے اٹھائے ہیں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم 29,000 کے فگر تک پہنچ کے آگے بڑھ رہے ہیں. شب خوں مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. جو 22 کروڑ عوام نے نمائندے بھیجے تھے وہ اتنے بے خبر تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. جو بڑے ان امور کے مار تھے ان کو سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا. تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا. ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے. اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں؟ ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے. جو آج مغرب کر رہا ہے وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہو؟ چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے ہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے. آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو. جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے. کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا، لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا. غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے؟ اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے. اچھے جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کس درجے پہ پہنچ جائے. تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے.